بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض اوان اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست میرے دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب سے حسب روایت ریکویسٹ ہے کہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، آج دو ایشوز پہ بات کروں گا۔ ایک تو جو شہادت ہوئی ہے کل رات کو ایک سیاسی پارٹی کے کارکن کے گھر پہ یا ذمہ دار کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا، جس کے جواب میں وہاں سے فائرنگ ہوئی اور پولیس کانسٹیبل کمال احمد جو ہے وہ سینے میں گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ اب ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پشاور میں ایک پریس کانفرنس، بلکہ پارٹی کے جو ینگ جنریشن ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو کل جو ریلی، مارچ یا دھرنا ہونے جا رہا ہے وہ سیاسی جدوجہد نہیں بلکہ جہاد ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے آپ سب دوستوں سے۔ میں کم علم انسان ہوں، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جہاد کا جو اعلان ہے وہ آیا اقتدار سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا جو برسر اقتدار یعنی جس کو آپ اسلامی الفاظ امیر المومنین کہتے ہیں، مطلب کہ اس وقت آپ کے امیر المومنین کا تو جو کنسیپٹ ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ملک کے حکمران ہے وہ تو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پہلے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ راستے روڈ بند کر کے کس کو پریشان کریں گے، مزدوروں کو، لوگ دیہڑی پہ نہیں جا سکیں گے، دوسرے تیسرے ایسے اس قسم کے معاملات تھے۔ بہرحال اب جو پشاور میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو سیاسی سٹرگل ہے یہ سیاسی سٹرگل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاد ہے۔ تو جہاد کا اعلان آپ کو کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ سوال میں نے پچھلے لوگ میں بھی یہ کہا تھا کہ جہاد کے حوالے سے خیبر پختونخوا کو ہی کیوں سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ سرزمین جو ہے ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور وہاں سے نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے ابھارا جاتا ہے، تو جس سے کہ بہت سارے بے شمار جو فیملیز ہیں وہ آج بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس معاملے کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں کرنا یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ ضرور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی سرزمین اور پختون نوجوانوں کو جہاد کا درس آخر کیوں دیا جاتا ہے، یہ بات دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں کی جاتی، یہ بات صرف اور صرف پشاور کی سرزمین پر خیبر پختونخوا میں کیوں کی جاتی ہے۔ اس بات کے بارے میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو فیملیز ہیں، جو والدین ہیں، ان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو سیاست کے لیے جہاد کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے یا والدین کو بھی یہ لگ رہا ہے یا پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو سیاسی سٹرگل کیا جا رہا ہے وہ واقعی جہاد ہے، تو پھر تو آپ کو اس جہاد میں کود پڑنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ آپ کو استعمال کر کے پھر آپ کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل ایک بچے نے ٹویٹ کیا کہ پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے تو فرصت نہیں ہوتی کسی کو وہاں پہ آنے کی اور ان کی زخموں پر مرہم رکھنے کی، اور لوگ شہید ہوتے ہیں لیکن ملک کے حکمرانوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی ہے افرادی قوت کی، اور اس افرادی قوت کی جو کہ لڑنے، مرنے، مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں پختون نوجوان، تو ان کی طرف سب سے پہلے راغب ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ذرا سوچنے کی ہیں کہ 3 سال تقریباً 7 مہینے حکومت میں وہاں پر خیبر پختونخوا میں کتنے وزٹ ہوئے اور کتنی مشکل حالات میں کتنی اس طرح اتنے تفصیل سے وہاں پہ بات ہوئی
اس طرح وہاں پہ ڈیرے ڈالے گئے، اس طریقے سے وہاں پر بیٹھ کر ان معاملات کو، ان چیزوں کو کنڈیم کیا گیا جس سے خیبر پختونخوا کا نقصان ہو رہا تھا اور جانیں، قیمتی جانیں وہاں پہ گئی تھیں. تو نہیں، سوال نہیں، سوال اور جواب نہیں. سوال تو یہ ہے کہ آپ نہیں آئے اور اب آپ کو خیبر پختونخوا کی سرزمین اور اس کے نوجوان ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا ہر اول دستہ ہوگا. یہ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں گی اس کو ہٹانے کے لیے اپنی جان کی بازی لڑا دیں گے. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جس کے اوپر تھوڑا سا میں نے کل بھی اپیل کی تھی، آج بھی اپیل کروں. میں تو اپنے طور پہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں، جو ابابیل اپنی چونچ میں پانی لے کر آگے نمرود کے اوپر جا کر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. اور اس میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ میری تو اتنی سی ریکویسٹ ہے، سیاسی جدوجہد، سیاسی طرفداری، سیاسی جھنڈا اٹھانا، سیاسی نعرہ لگانا، کسی پارٹی کا ساتھ دینا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن سیاست کے اندر سیاسی پارٹی کے لیڈر جب اپنے سیاسی مقاصد کو جہاد کا نام دے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ سیاسی جدوجہد ہے. اور سیاسی جدوجہد جو ہے وہ اس سلسلے کی ہے کہ ایک بار پھر اقتدار میں آیا جائے. تو یہ ساری سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں، ایک ان کا اپنا رائٹ ہے، اس کے اوپر وہ کریں، بالکل کریں، لیکن سیاست، مذہب کارڈ اور جہاد کا کارڈ استعمال نہ کیا جائے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز ضلعی نے یہ کہا کہ میں اس کو شہید کیوں کہوں. تو 5 بچوں کے والد کو قتل کر دیا گیا اور اس کو آپ شہید نہیں کہتے. تو آپ کو جو لوگ، جن لوگوں نے جن القابات سے نوازا تھا، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا لفظ آپ کے لیے مشہور ہے. تو آپ سے مجھے اس حوالے سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میری توقعات سے برعکس آپ نے یہ بات کی. آپ اس وقت فی الوقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں اور آپ کے بہت سارے مواقع پہ مثبت بیانات بھی آئے، لیکن یہ جو بیان ہے یہ افسوسناک ہے. ایک شہید کے لیے آپ کے یہ الفاظ کہ اس کو میں شہید کیوں کہوں. تو سیاسی پارٹیوں کے ورکرز گرفتار بھی ہوتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے بھی لگتے ہیں، اور وہ جیل بھی جاتے ہیں، رہا ہو کر بھی آتے ہیں. اس لیے ان کو سیاسی ورکر کہا جاتا ہے اور وہ سیاسی جدوجہد میں یہ قربانیاں دیتے ہیں تو پھر ان کے قد بھی بڑھتا ہے اور ان کو تربیت بھی حاصل ہوتی ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. سیاست میں ریل، جیل، ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس ساری چیزوں کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گرفتار کرنے آئے تو آپ اس پہ گولی چلا دیں. یہ کس قانون کے تحت ہے، کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور کس طرف معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ملک میں جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے کہ کل وہ جہاد کے لیے تیار رہے، تو اللہ خیر کرے کہ کیا مقاصد ہے، کیا عزائم ہے، اور ان پختونوں کے لیے بھی اللہ خیر کرے جو اپنے بچوں کو ان ریلیوں میں، ان ساری چیزوں میں آزادی دے رہے ہیں ان کو جانے کی، اور وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور ہمارے تمام اداروں کے لیے. اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.